فرائیڈ چکن کا فارمولا کسی ریسٹوران نے پارٹنرشپ پر نہ خریدا۔ وہ پورے ملک میں اپنی گاڑی پر گھوما، رہنے کو ہوٹل نہ ملے تو وہ اپنی گاڑی میں ہی سوتا رہا۔ وہ کسی ایسے شخص کی تلاش میں تھا جو اسے سپانسر کر سکتا۔ وہ پورے ملک میں گھوما، لوگوں سے ملا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے بزنس آئیڈیاز پر غور بھی کرتا رہا، ان میں ترمیمیں بھی کرتا رہا، اور پھر معجزہ ہوا۔ مگر اس معجزے سے پہلے اسے 1009 لوگوں نے ریجیکٹ کیا۔ ایک شخص نے اس کا آئیڈیا سنا اور ہاں کر دی، اور یوں کرنل سینڈوز ریسٹوران بزنس میں آ گیا۔ اب آپ خود سے پوچھیں کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں ایسا فارمولا ہے جیسا کرنل سینڈوز کے پاس تھا؟ کتنوں کے پاس اس بوڑھے شخص جیسی ہمت ہے کہ جو اسے اپنا آئیڈیا بیچنے کے لیے پورے ملک میں بھٹکاتی پھرے؟ اس بوڑھے سے غریب آدمی میں آخر ایسا کیا تھا جو آپ میں نہیں ہے؟ کرنل سینڈوز کی قسمت نے پلٹا کیوں کھایا؟ کیونکہ اس میں ایکشن لینے کی بے تحاشا اور بھرپور صلاحیت تھی۔ اس میں وہ پرسنل پاور تھی کہ جو اپنی مرضی کے نتائج کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ اس میں یہ ہمت تھی کہ وہ 1009 بار اپنے آئیڈیا کے جواب میں نو سن پایا۔ اس میں یہ ہمت تھی کہ ریجیکشن، مسترد کیے جانا اسے توڑتا نہیں تھا، نہ اسے اگلے دروازے پر جانے سے روک پاتا تھا۔ اس کے پاس یہ یقین تھا کہ کہیں نہ کہیں کوئی ایسا شخص ضرور موجود ہوگا کہ جو اس کے پروپوزل کے جواب میں یس کہے گا۔ اس کتاب میں آپ کے ذہن کو کسی نہ کسی انداز میں ایسے مؤثر اشارے، سگنلز مہیا کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ جن کے ذریعے سے کامیاب عمل، سکسیسفل ایکشن کے لیے خود میں جرت اور ہمت پیدا کر سکتے ہیں۔ تقریباً ہر ہفتے ہی میں 4 روزہ ایک سیمینار منعقد کراتا ہوں۔ اس سیمینار کا نام ہے ذہنی انقلاب۔ اس سیمینار میں ہم لوگوں کو اپنے ذہنوں کو انتہائی مؤثر انداز میں استعمال کرنے کے لیے کھانے پینے، سانس لینے اور ورزش کرنے تک اس انداز میں تربیت دیتے ہیں جس سے ان کی ذاتی توانائی میں ممکنہ حد تک اضافہ ہو سکے۔ اس 4 روزہ پروسیس کی پہلی شام کو ہم طاقت کا خوف نام دیتے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ جو سیمینار ہے یہ لوگوں کو یہ سکھانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا کہ وہ خوف کا شکار ہونے کی بجائے کس طرح خود کو عمل پر، ایکشن پر اکسا سکتے ہیں۔ سیمینار کے آخر میں لوگوں کو آگ پر چلنے، 10 سے 12 فٹ جلتے ہوئے کوئلوں کے پار جانے کا بھی موقع ملتا ہے۔ ابتدائی گروپوں میں لوگوں کو 40 فٹ طویل جلتے کوئلوں کے فرش پر بھی چلایا گیا تھا۔ آگ پر چلنے کا یہ عمل میڈیا کو اس حد تک اپنی طرف کھینچنے میں کامیاب ہوا کہ میں خود سوچنے لگا کہ مجھے لگتا ہے کہ اس کا بنیادی مقصد ہی فوت ہو گیا ہے۔ اس بات کو سمجھیں کہ آگ پر چلنا ان اٹ سیلف کوئی مقصد نہیں تھا۔ ویسے بھی جلتے کوئلوں پر واک کرنے سے انسان کی زندگی میں کوئی معاشی، کوئی سماجی، کوئی روحانی انقلاب نہیں آ جاتا۔ اس مشق کا مقصد میری نظر میں بس اتنا تھا کہ لوگوں کو اپنی ذاتی قوت، ان کے اندر جو پرسنل پاور ہے، اس کا مشاہدہ کرنے کا موقع ملے، انہیں اپنے اندر پوشیدہ امکانات، پاسبلٹیز، طاقتوں کو دیکھنے کا موقع ملے، انہیں یہ سمجھ میں آئے کہ وہ ریزلٹس پیدا کیے جا سکتے ہیں جنہیں وہ آج تک ناممکن سمجھتے رہے ہیں۔ ویسے بھی اس بات پر غور کریں کہ آگ پر بنا جلے چلنے کا عمل لوگ ہزاروں سالوں سے کر رہے ہیں۔ دنیا کے بعض علاقوں میں اسے مذہبی پختگی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ میں جو آگ پر چلنے کا عمل کراتا ہوں اس کی کوئی روایتی، کوئی مذہبی توجیہ قطعاً بھی نہیں ہے۔ اس کا جواز بس ایک ہے کہ اپنے اندر موجود یقین کی قوت کا لوگوں کو مشاہدہ کرایا جائے۔ یہ مشق بس لوگوں کو یہ دکھانے کے لیے ہوتی ہے کہ وہ خود کو جس طرح چاہیں بدل سکتے ہیں، جس طرح چاہیں ڈھال سکتے ہیں، کوئی بھی ناممکن کام کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی میں کوئی بھی انقلاب برپا کر سکتے ہیں۔
जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, अपने तयशुदा यकीनों, बिलीफ्स और स्टैंडर्ड्स से आगे जा सकते हैं। बदले हुए हालात में अपनी फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी को बदल सकते हैं। नामुमकिन समझी जाने वाली चीजों को मुमकिन कर सकते हैं। इसका मकसद बस इतना होता है कि लोगों ने जो भी अपनी लिमिट्स, अपनी हदें मुकर्रर कर दी हैं, जो भी खौफ पाल लिए हैं, वो उनके अपने बनाए खौफ हैं, वो उनकी खुद साख्ता हदें हैं। उनकी अपनी कोई क्वालिटी, कोई मयार नहीं होता। इंसानी दिमाग खुद ही उन्हें कोई मानी देता है। आप में आग पर चलने की हिम्मत है या नहीं, इसको तय करने वाली चीज बस एक है, और वो है आप में खुद को मुनज़्ज़म, मरबूत करने की सलाहियत, कि जिससे आप अपने नामालूम खौफों, अननोन फियर्स और वाहमों से निजात पा सकते हैं। आप गैर मामूली कदम, एक्शन ले सकते हैं और खुद में जुर्रत पैदा कर सकते हैं। इस सारी मश्क का इकलौता सबक और वाहिद मकसद बस एक है कि मुअस्सर कदम उठाए जा सकते हैं। अमलन कुछ भी करना इंसान के लिए मुमकिन है, और यकीन की ताकत को इस्तेमाल करके इंसान कुछ भी कर सकता है। इन सारी मशकों और शोबदों से बस एक ही मकसद को साबित करना होता है, और वो ये कि कामयाबी कोई हादसा नहीं है। बड़ी कामयाबी जुआ नहीं होती कि किसी का पत्ता सही पड़ गया, किसी की लॉटरी निकल आई और वो कामयाब, और किसी की नहीं निकली तो वो नाकाम। कामयाबी की बुनियाद है एक्शन, अमल, ऐसा एक्शन जो रीजन पर खड़ा हो। अरूज की मंजिल की तरफ जाने वाले रास्तों का अपना पैटर्न होता है, और जो इन पैटर्न्स को फॉलो करता है वो भी इन लोगों की तरह कामयाब हो सकता है कि जिन लोगों ने अपने अपने शोबे में बड़ी बड़ी और हैरान कुन कामयाबियां समेटी हैं। वो राहें जिन तक रसाई हम सब के लिए मुमकिन है, वो मंजिल जो हम सब के लिए काबिल हसूल है। हम सब में जादुई ताकतें हैं, और इन जादुई ताकतों को बेदार किया जा सकता है। हमें सीखना बस सिर्फ ये है कि अपने दिमाग, अपने जिस्म यानी साइकोलॉजी और फिजियोलॉजी को इंतहाई ताकतवर और मुफीद अंदाज में कैसे इस्तेमाल करना है। क्या आपको कभी हैरानी नहीं होती कि आखिर लाज़िवाल डायरेक्टर स्पिलबर्ग और स्प्रिंगस्टीन में वो कौन सी कदर है जो मुश्तरक रही होगी? जॉन एफ कैनेडी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर में ऐसी कौन सी ममासलत थी जिसके जरिए उन्होंने बेपनाह लोगों को इतने गहरे और जज्बाती अंदाज में मुतासिर किया? टेड टर्नर और टीना टर्नर को क्या खसूसियात आम लोगों से अलग करती हैं? पैटी रोज और रोनाल्ड रेगन के बारे में क्या ख्याल है? इन सभी लोगों में ये सलाहियत बदरजाए अतम मौजूद थी कि वो अपने ख्वाबों की ताबीर के लिए मुतवातिर और मुअस्सर अक़दामात करते जाएं। लेकिन वो क्या चीज़ है जिससे वो अपनी हासिल करदा हर चीज़ को रोज़ाना की बुनियाद पर अपने हर अमल में शामिल करते गए? इसमें यकीनन कई अवामिल थे, लेकिन मेरी तहकीक और सालों के तजर्बे का निचोड़ ये है कि इन सभी कामयाब लोगों में ये 7 औसाफ मौजूद थे जिनका जिक्र नीचे होने जा रहा है, जो आम लोगों में नहीं होते। ये 7 औसाफ वो बुनियादी खसूसियात हैं जो उन्हें मुसलसल कामयाबी की तरफ बढ़ने के लिए हरारत मुहैया करती हैं। यही वो 7 ट्रिगर हैं, वो 7 मैकेनिज़्म जो यकीनी कामयाबी की मंजिल को आपकी तरफ लेकर आते हैं। गौर से इन 7 औसाफ को सुनिए। पहला वस्फ जज्बा, पैशन। इन तमाम कामयाब लोगों को सामने रखें। उन्होंने एक ज़बरदस्त मकसद बनाया जिसके हसूल की तमन्ना उन्हें मुसलसल आगे बढ़ाती रही। पैशन, जुनून, वो ईंधन है जो मकसद की तरफ जाने वाले रास्ते पर आपकी रफ्तार को तय करता है। जोश आप में छुपी सारी सलाहियतों को
باہر لے آتا ہے۔ یہ پیشن ہے جو سائنسدانوں میں وہ آگ بھرتا ہے کہ جس سے وہ خلا کا سفر کرنے میں کامیابی حاصل کر جاتے ہیں۔ یہی جذبہ ہے جو لوگوں کو رات گئے تک کام کرنے اور صبح سویرے دوبارہ اٹھ جانے پر مجبور کرتا ہے۔ اسی جذبے کو لوگ اپنے رشتے ناتوں میں جھلکتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہی پیشن زندگی کو قوت، جوش اور معنی دیتا ہے۔ عظمت کے لیے اگر آپ کے دل میں جذبہ نہیں تو عظمت آپ کا مقدر کبھی نہیں ہوگی۔ اس کتاب کے چیپٹر نمبر 11 میں ہم اس پر تفصیل سے بات کریں گے کہ کیسے اس اندرونی فورس کو دریافت اور استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا وصف، یقین۔ دنیا کی جو بھی مذہبی کتابیں ہیں وہ یقین کی طاقت کے بارے میں بتاتی ہیں۔ کامیاب اور ناکام لوگوں میں ایک بڑا فرق یہی قوت یقین ہوتی ہے۔ ہم کیا ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں اور ہم مستقبل میں کیا ہوں گے، اس کو طے کرنے والی صرف ایک چیز ہے اور وہ ہے یقین۔ آپ وہی بن جاتے ہیں جس کا آپ کو یقین ہوتا ہے کہ آپ وہ بنیں گے۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ زندگی میں معجزے ہوتے ہیں تو یقین مانے آپ کی زندگی میں معجزے ہوں گے۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ زندگی رکاوٹوں، چیلنجوں کا نام ہے اور ہم ایک حد سے آگے نہیں جا سکتے تو پھر یہ چیلنجز، یہ رکاوٹیں ضرور آپ کی زندگی میں آئیں گی۔ جس چیز کی صداقت، جس چیز کی پاسبلٹی پر انسان کو یقین ہو وہ ہو کر رہتی ہے۔ اس کتاب میں ہم آپ کو بتائیں گے ایک اسپیشل اور مکمل طور پر سائنسی طریقہ کہ جس کے ذریعے سے آپ اپنے بلیفز کو پازیٹیولی بدل سکتے ہیں۔ ایک بات کو سمجھیں کہ جذبہ اور شوق بہت سے لوگوں میں ہوتا ہے۔ کون ہے جس میں کامیابی کے لیے، عظمت کے لیے، خوشحالی کے لیے دل میں جذبہ نہ ہوگا؟ مگر وہ کیا چیز ہے جو اس کامیابی کے لیے عمل پر، ایکشن پر انسان کو مجبور کرتی ہے؟ اس کا نام ہے یقین۔ یقین کہ میں یہ حاصل کر سکتا ہوں، یقین کہ جو خوابوں کے لیے بھاگنے پر انسان کو اکساتا ہے۔ پتہ ہے کامیاب لوگوں کی خصوصیت کیا ہوتی ہے؟ انہیں اپنے خوابوں، اپنی خواہشوں، اپنی منزل کا علم ہوتا ہے اور یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ خواب، یہ خواہش، یہ منزل ان کو مل کر ہی رہے گی، اور یہی یقین پھر انہیں عمل پر اکساتا ہے۔ بلیفز کیا ہیں، کیسے کام کرتے ہیں، کیسے انہیں استعمال کرنا ہے، کیسے انہیں اپنے مطابق بدلنا ہے، کیسے انہیں اپنے مقاصد سے ہم آہنگ کرنا ہے، اس پر اس کتاب کے 4 اور 5ویں چیپٹر میں تفصیل سے بات کی جائے گی۔ عروج اور کامیابی کے سفر کے لیے جنون اور یقین ایندھن کا کام کرتے ہیں، مگر یہ صرف نظریاتی محرک ہے۔ مطلب راکٹ میں ایندھن موجود ہے لیکن اسے اڑانے، چاند تک پہنچانے کے لیے ایکشن، پلاننگ اور حکمت عملی، اسٹریٹجی کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اور یہی کامیاب لوگوں کا اگلا وصف ہے۔ تیسرا وصف، اسٹریٹجی، حکمت عملی۔ حکمت عملی کیا ہے؟ حکمت عملی نام ہے اپنے ریسورسز، اپنے وسائل، اپنی انرجیز اور اپنے وقت کو منظم انداز میں استعمال کرنا۔ اسٹیون اسپیلبرگ نے جب فلم پروڈیوسر بننے کا فیصلہ کیا تو اس میں شدید خواہش بھی تھی، جوش بھی تھا، یہ یقین بھی تھا کہ وہ ایک نہ ایک دن ضرور بڑا فلم پروڈیوسر بنے گا، اور اس کے پاس حکمت عملی بھی تھی۔ اس نے پہلے تو بہت اچھی طرح سمجھا کہ فلم پروڈکشن ہے کیا، فلم کو پروڈیوس کرنا کیسے ہے، اسے کن لوگوں سے ملنا چاہیے، کن چیزوں کے بارے میں جاننا چاہیے۔ امریکن صدر رونالڈ ریگن کو دیکھ لیں، اس کے پاس بھی جوش تھا، یقین تھا، اور ساتھ ہی حکمت عملی بھی کہ کیسے اپنی طاقت کو استعمال کرنا ہے جس سے وہ نتائج نکل سکیں جو اسے چاہیے تھے۔ کوئی بھی عظیم فنکار، سیاستدان، فیکٹری مالک اٹھا کر دیکھ لے، ایک ہی بات آپ کو ملے گی کہ کامیابی صرف وسائل مل جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ ان وسائل کو منظم انداز میں استعمال کرنے سے ملتی ہے کامیابی۔ اسٹریٹجی، حکمت عملی، وسائل کو ایسے ہی منظم انداز میں استعمال کرنے کا نام ہے۔
इसको यूं समझें कि एक दरवाजा है जिसे आप तोड़कर भी खोल सकते हैं और चाबी के साथ भी। हिकमत अमली कामयाबी के दरवाजे को हिकमत के साथ खोलने का नाम है। स्ट्रेटजीज के हवाले से हम इस किताब के 7वें और 8वें चैप्टर में तफसील से बात करेंगे। चौथा वस्फ, वाज़ेह अक़दार, क्लियर वैल्यूज। आपकी वैल्यूज, आपकी अक़दार वो बुनियादें हैं जिन्हें सामने रखकर आप फैसला करते हैं क्या अहम है, क्या ज़रूरी है, हमारी ज़िंदगी के लिए क्या सही है, क्या गलत है। यही हमारी वैल्यूज, हमारी कदरें तय करती हैं। इन्हीं अक़दार के ज़रिए हम ज़िंदगी को बेहतर और प्रैक्टिकल बनाते हैं। बहुत से लोगों को कतन ये अंदाज़ा नहीं होता कि क्या चीज़ उनके लिए अहमियत की हामिल है। बसा औक़ात फ़र्द ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिनके लिए उनको बाद में पशेमानी होती है। वजह सिर्फ ये है कि वो अपने और दूसरों के लिए अपने लाशऊरी एतक़ादात यानी अपनी बुनियादी अक़दार के बारे में क्लियर, वाज़े नहीं होते। आप रोनाल्ड रेगन, जॉन एफ कैनेडी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के बारे में सोचें। उन सब के नज़रियात मुख्तलिफ थे, मगर बुनियादी अखलाकी कदरें और खुद आगही सब में कॉमन थी। मतलब वो बहुत अच्छी तरह जानते थे वो क्या हैं और जो कुछ वो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। हम इस किताब के 18वें चैप्टर में अक़दार के मुताल्लिक गौर करेंगे। आपने यकीनन ये बात नोट की होगी कि ये तमाम खसूसियात, ये तमाम औसाफ एक दूसरे के साथ ही पलते बढ़ते हैं और हर वस्फ दूसरे औसाफ पर असरअंदाज होता है। क्या जुनून पर बिलीफ्स असरअंदाज होते हैं? जी बिल्कुल होते हैं। क्या यकीन हमारी हिकमत अमली में झलकते हैं? जी बिल्कुल झलकते हैं। क्या हमारी हिकमत अमलियाँ हमारी बुनियादी अखलाकी वैल्यूज से हम आहंग होती हैं? बिल्कुल होती हैं। 5वां वस्फ, तवानाई। बाकमाल